جی السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حسن بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنیں۔ شکر الحمدللہ۔ اچھا حسن بھائی، میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ مجھے شرک کی ڈیفینیشن بتائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ کے اللہ کے صفات میں کسی دوسرے کو، اللہ کے عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کریں۔ اللہ کے جو مخصوص صفات ہیں اس میں کسی کو شریک کریں، یا اللہ کے عبادت میں کسی دوسرے کو اللہ جیسا بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ایک اشکال یہ آتا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن انہوں نے برابر میں الہ بنائے ہوئے تھے کہ یہ بھی مدد کرتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ نہیں مدد نہیں، وہ کرتا ہے۔ عبادت کرتے تھے ان کی، انہوں نے خدا بنائے تھے جھوٹے، ان کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان کا عبادت کرتے عقیدہ تھے بھی تو ان یہی کا تھا نا کہ شرک شرک اس لیے یہ تھا بھی کہ وہ ان کو دیکھو، شرک اس لیے تھا ان کا کہ یہ ان کو چھوٹے چھوٹے خدا مانتے تھے نا۔ ایک بڑا بھگوان ہے جو آسمان میں ہے، اور ایک یہ چھوٹے بھگوان ہے، تو یہ ان کو خدا مانتے تھے نا، اس وجہ سے وہ مشرک تھے، اس وجہ سے مشرک تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور عبادت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کا شرک اس لیے نہیں تھا کہ اگر انہوں نے کسی سے دیکھیں، کیونکہ یہ ان خداؤں کو خدا بھی مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے، تو وہ مشرک تھے۔ اس لیے وجہ شرک ان کا کیا تھا کہ ان کو خدا مانتے تھے، غیر خدا کو خدا مانتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ غیر خدا سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک نہیں تھا، کہ اگر غیر خدا سے آپ مدد مانگے تو مشرک ہو گئے، کیونکہ غیر خدا سے مدد مانگنا، زندگی اسی پہ چلتی ہے نا، ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زندگی اسی پہ چلتی ہے کہ ہم غیر خدا سے مدد لیتے ہیں، وہ اللہ زندگی بند ہو جائے گا۔ ابھی آپ کی نہیں بیوی ہے، وہ حسن بھائی آپ ہم بیوی سے مدد لیتے ہیں نا کہ کپڑے کو استری لگایا نہیں لگایا، تو وہ بیچاری کہتے ہیں استری لگا دیا جی، استری لگانے میں آپ کی مدد دی ہے نا وہ، اب آپ نے اس سے مدد لیا، حسن بھائی مشرک آپ ہو گئے۔ لیکن اگر آپ بیوی کی عبادت کریں، بیوی کو چھوٹا خدا مان لیں، اس کی عبادت کریں، بھائی سجدہ شروع کر دی، بھائی صبح صبح 2 رکعت نماز بیوی کے لیے، تو پھر تو مشرک ہو گئے نا۔ مدد لینا اور شرک نہیں ہے۔ آپ سمجھے نہیں، ایک ہوتی ہے مدد ظاہری اسباب میں کہ میرا یہ کام ابھی کر وہ دو، فرق نہیں وہ کرتا، اس کے مدد اختیار دیکھیں، میں شرک ہے، ہر وہ جگہ کر شرک ہے، دیتا ہے۔ شرک ہر جگہ شرک ہے، تو شرک یہ فرق نہیں کرتا۔ تو دیکھو، اگر ظاہری خدا ہے سامنے، ایک بت ہے، اور ایک بت ہے جی جو سامنے نہیں ہے۔ مثلا میں کہہ دوں کہ میں خدا کے میرے پاس 5 بھگوان ہیں، پانچوں کے 5 آسمان میں، ٹھیک ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، سامنے ہے ہی نہیں، میں اس کی پوجا کروں، یہ شرک ہے بھائی۔ وہ ظاہر بات سامنے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، شرک آپ غیر خدا کو خدا بنا دینا، وہ سامنے ہے یا نہیں، وہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک چیز جو آپ کے سامنے نہیں ہے وہ لیکن موجود ہے، حق ہے، اس سے مدد لے لیں، آپ کیوں مشرک ہو جائیں؟ سمجھ میں آئی نا؟ کوئی حدیث دکھائیں، کوئی قرآن کی چلیں آیت یہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ غیب سے مدد کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے نا، تو آئمہ جو ہیں وہ غیب سے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو نہیں، پکارنے مدد کا تو کرنا جو چلو ہے ہم اللہ کی کوالٹی نماز نہیں ہے، میں نبی کو پکارتے ہیں جی۔ تو یہ صرف اللہ کی کوالٹی نہیں ہے کہ صرف اللہ غیب سے مدد کر سکتا ہے۔ ملائکہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے مختلف مقامات پر، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے جی۔ ملائکہ نے جو مدد کی ہے وہ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھلے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے ملائکہ کے لشکر بھیج دیے، مسلمانوں کی مدد کیا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کو نظر نہیں آیا، انہوں نے وہ تو ملائکہ نے حسن بھائی مدد عام کی۔ انسانوں کو نظر نہیں آتے، جیسے جنات ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہاں، وہ بھی عام زندگی میں اگر انٹرفیئر کر آپ، سکتے ہیں، لیکن عام انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ ہاں تو آپ مشرک ہو گئے۔ اب آپ جنات پہ یقین رکھتے ہیں نا، اور سب مسلمانوں کا عقیدہ کہ جن نہیں حق ہے، جن حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ جی، جن پہ آپ کا ایمان ہو گیا کہ جن حق ہے، آپ مشرک بن گئے۔ نہیں جن سے مدد تھوڑی مانگ رہے ہیں ہم۔ اگر مدد مانگ لی بھائی، اگر کوئی شخص جن سے دوستی ہو گئی، میری دوستی ہو گئی ایک جن سے، قلندر صاحب جانتے ہیں ان کا جی شاید واسطہ پڑتا ہے۔ بعض افراد ہیں جن کو پکارتے ہیں، جن سے ان کی دوستی ہوتی ہے، جن سے مختلف کام نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک جن سے وہ ہمارے ایک دیکھنے والے تھے نا، چھوڑیں، وہ جن والے بہت سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں مختلف ملکوں میں، ایران وغیرہ میں، جو جنگیر افراد ہوتے ہیں، وہ بہت ہم کال بھی کرتے ہیں، ہم سے بات بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک جن سے ہماری دوستی ہوگی، مجھے نظر نہیں آتا، میں نے کہا فلان کام کر، تو میں مشرک ہو گیا؟ ظاہری اسباب میں تو نہیں۔ ختم ہے بات، وہ ظاہری ہے نہیں، باطن میں ہے نا۔ یا میری دوستی ہو گئی ایک ملک سے، فرشتے سے، میں نے فرشتے سے کہہ دیا کہ فلان کام کر دے میرے لیے، وہ کر دیا اس نے، میں مشرک ہو گیا؟
جی جی، میں وہی کنسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ آئمہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں تاکہ ہم وہ دلائل دے سکیں اس ہاں سوال بھائی، کا۔ وہ جیسے وہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ کس طرح اللہ نے کس طرح خلق کیا، فرض کریں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جی مشرک تو نہیں بنتا نا۔ اگر میرا اعتقاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد کر سکتے ہیں اور میں نے ان سے مدد مانگا ہے، فرض کریں یہ ہوں، اعتقاد غلط ہے، فرض کریں ہوں، حقیقت میں وہ مدد نہیں کر سکتے، فرض کریں قیامت کے دن پتہ چل گیا کہ وہ مدد نہیں کر سکتے اور ان کو میری بات سنائی بھی نہیں دی ہے نا، فرض کرتے ہیں اس طرح کہ روز قیامت پتہ چلے گا کہ وہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنا پکارا، آپ نے مدد نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے مجھے سنائی نہیں دیا، بھائی میں تو دوسری دنیا میں تھا، مجھے سنائی بھی نہیں دیا اور میں مدد بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں ظاہری دنیا میں نہیں تھا۔ اگر اس طرح کی بات بھی تو یہ شرک کا سبب نہیں ہے نا بھائی، کیوں میں مشرک بنوں؟ اگر ایسا ہے بھی، مثلا میں فرض کرتے ہیں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے میں ایک دوسرا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اندھا ہوں اس کمرے میں، یا میں دیوار کے پیچھے ایک آدمی ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے حالانکہ دیوار کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اس 10 مرتبہ سے کہہ دے کہ بھائی فلانا شخص آ جاؤ ادھر، پانی کا ایک گلاس دے دو، وہ دیوار کے پیچھے کوئی، میں نے فضول میں ٹائم ضائع کیا نا، فضول میں ٹائم ضائع کیا ہے، میں نے ایک ابس کام انجام دیا، لیکن میں مشرک نہیں ہوں کہ یہ شرک ہو۔ اب اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ نہیں ہے، وہ میری مدد کر سکتے ہیں، لیکن پتہ چلا قیامت کے دن کہ مدد نہیں کر سکتے جی، ٹھیک ہے نا، میں مشرک کیسے بنوں؟ میں شرک نہیں، میں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی ہے، میں نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس وہی معجزات جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس تھے، آپ کے پاس ان سے زیادہ ہے، میرا بیٹا جو ہے بیمار ہے، اس کو شفا دے دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے پتہ چلا کہ عیسیٰ کے پاس یہ معجزات ہیں، ہمارے نبی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ یہ چلا قیامت کے دن، تو میں مشرک کیسے بنا؟ شرک کی دلیل ہوتی ہے ایسے بلا وجہ مشرک۔ اوکے بھائی محمد افضل بھائی، جی بھائی، اوکے جی سوچ جی، لیں، آپ سوچ لیں، جزاک فکر اللہ۔ کریں، اوکے تھینک جی، یو، جزاک اللہ حسن بھائی۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو جناب۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف